طرح مرد ڈسچارج ہوتا ہے کیا عورت بھی اس طرح ڈسچارج ہوتی ہے؟ اور یہ ایک عام سننے میں آتا ہے کہ مرد اور عورت اگر اکٹھے ڈسچارج ہوں تو اس میں پریگنینسی ہوتی ہے، اگر نہ ہوں ان کا آپس میں ٹائمنگ ٹھیک نہ ہو تو وہ پریگنینسی نہیں ہوتی۔ عورت جب ڈسچارج ہوتی ہے تو کیا اس میں سے بھی مادہ نکلتا ہے؟ اس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ عورت واقعی اب ڈسچارج ہو گئی ہے؟ میں ڈاکٹر فضل محمود چودھری سینئر فیملی فزیشین ہوں، سیکس کاؤنسلر اور سیکسول ڈیزیز کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عورت کے ڈسچارج ہونے کے متعلق۔ عورت ڈسچارج ہونے کا مطلب جو ایک عام زبان میں لیا جاتا ہے اس میں آرگیزم کہتے ہیں کہ عورت جب اپنے آرگیزم پہ پہنچ جائے، اکثر آپ نے شاید یہ لفظ سنا ہو، تو وہ اس کو ڈسچارج کا عام طور پہ نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں ڈسچارج ہے کیا، ہم آج اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ڈسچارج جو ہے اگر نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں، ہوتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور کیسے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آرگیزم ہوتا کیا ہے؟ آرگیزم یہ ہے کہ جب ہم انٹرکورس کی ہائٹ پہ عورت پہنچتی ہے، جب اس کی سنسیشنز، اس کی اسٹیمولیشن اتنی زیادہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے، تو جس طرح مرد وہ ڈسچارج ہوتا ہے، اس کا مادہ خارج ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی ایک فیلنگ آتی ہے۔ وہ اس کی جو پیلوس جو ہے، جو جسم کا نچلا حصہ، جو وجائنا کے اراؤنڈ جو پورشن ہے، وہ سارا اس کی انکنٹرول ٹو اینڈ فرو موومنٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ جو اس کے پیلوک مسلز ہیں ہمارے، وہ کنٹریکٹ ہونا اور ریلیکس ہونا، یعنی سکڑنا اور پھیلنا، ایسے لائک دس وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی یوٹرس جو ہے، جو بچے دانی ہے، اس کی موومنٹ، اس کے جو مسلز ہیں وہ بھی کنٹریکشنز، یوٹرائن کنٹریکشنز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس میں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وہ عورت وہ اس کو فیل کرتی ہے، اور وہ اس کو بہت ہی زیادہ اس کو ریلیکسیشن اور انجوائمنٹ دیتے ہیں۔ اور اس موقع پہ جا کے عورت کے جو ہارمونز ہیں، جو ہیپی ہارمونز ہیں، جس میں زیادہ مقدار جو ہے وہ سیروٹونن کی ہوتی ہے، کچھ اور اس میں آکسیٹوسن بھی ہوتی ہے۔ آکسیٹوسن مرد میں زیادہ ڈسچارج کے وقت خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو نیند زیادہ آتی ہے، جبکہ عورت میں سیروٹونن زیادہ ڈسچارج اس میں خارج ہوتی ہے، اس لیے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ باتیں کرے، یا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوور ایکٹیو ہو کے مزید جو ہے ہگ کرنے کا اور اس قسم کا اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا کس کیا جائے، ہگ کیا جائے، اس موومنٹ کو پرولونگ کیا جائے، جو کہ ریفریکٹری پیریڈ میں ہوتا ہے، جس کو ہم آفٹر پلے بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو پینیٹریٹو سیکس کے بعد کی بات آتی ہے۔ سو آرگیزم ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا کہ یہ اصل میں ہے کیا، لیکن کیا یہی ڈسچارج ہے؟ جی نہیں۔ آج میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک بات بتانے جا رہا ہوں جس میں اس کو کہتے ہیں اسکورٹنگ۔ اسکورٹنگ ایک لفظ ہے، ایک جو یہ خالی لفظ نہیں ہے، یہ عورت کی ایک پیک سنسیشن کی ایک حالت ہے، جس میں کہ آرگیزم کے بعد ایک جو ہے نا سٹیج آتی ہے۔ اگر اس کو اس کی اسٹیمولیشن کو پرولونگ کیا جائے، تھوڑا اور بڑھایا جائے، اور زیادہ وہ آگے تک جائے گی، تو اس میں ایک پھر سٹیج آتی ہے جس میں سے پیشاب کے راستے سے ہی، اسی طرح جس طرح یوریتھرا میں سے مرد کا مادہ نکلتا ہے، اسی طرح عورت کے جسم سے بھی جو ایک جو ہے نا رطوبت خارج ہوتی ہے، جو کہ سکینز گلینڈز ہوتے ہیں، جو بالکل سیم جس طرح مرد میں جو پروسٹیٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ گلینڈز بھی بالکل وہی ان کی جو ہے یعنی مارفولوجی جو ہے ان کی جو اسی طرح کے بنے ہوتے ہیں۔ اور بچے کی پیدائش جب ایمبریولوجیکلی اسٹیج، جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب
مرد میں یہ پروسٹیٹ بن جاتا ہے یہ پورشن، اور عورت میں جا کے یہ سکینز گلینڈ بنتے ہیں جو کہ پیشاب کے سوراخ کے سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے یہ گلینڈس ہوتے ہیں. ان میں سے جو ان کا جو کنیکشن ہے وہ کلائٹورس اور ویجائنا کے جو اس کے جو پورشن ہے کلائٹورس کی، جو اس کی جو لمبس آتی ہیں نیچے، اور اندر جو اس کے جو جی اسپاٹ ہے اس کے جو نرو اینڈنگس ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ وہاں سے اس کو اسٹیمولیشنز ملتی ہیں اور وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے تو پھر اس میں سے وہ رطوبت خارج ہوتی ہے، جو کہ اگر لیبارٹری میں جب اس کو چیک کیا گیا ہے تو وہ لگتا ہے عورت کو ایسے یہ پیشاب کی طرح. بعض اوقات کچھ عورتوں کو فیل ہوتا ہے کہ شاید اس کا پیشاب نکل گیا، لیکن اصل میں وہ پیشاب ہوتا نہیں. اس کو لیب میں جب چیک کیا گیا ہے تو وہ بالکل اس کی سیم جو ہے وہ انالیسس میں رپورٹ آئی ہے جو کہ مرد کے سیمن کی ہوتی ہے. وہی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یورک ایسڈ ہوتا ہے، جو پی ایس اے ہوتا ہے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجنز ہوتی ہیں. اسی طرح اس میں جو ہے وہ جو ہے شوگر کی جو لیول آتی ہے ہماری، اور دوسرے جو جتنے بھی کنسنٹریشنز ہیں جو منرلس ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. مرد میں ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ اس میں سپرمز ہوتے ہیں اور اس میں سپرمز ہو نہیں سکتے، تو اس لیے باہر سیم بالکل سیم اس کی رپورٹ جو ہے سپرمز کو نکال کے بقایا وہ سیم ہوتی ہے. تو یہ جو سٹیج ہے اس کو سکرٹنگ کو اصل میں اگر ڈسچارج کہا جائے تو یہ ڈسچارج یہ ہے. بہرحال بات یہ آ جاتا ہے کہ یہ آرگیزم جو ہے وہ کتنے پرسنٹ خواتین جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں یا کتنے پرسنٹ اس سٹیج تک پہنچتی ہیں. یورپ امریکہ جو ہمارے پاس اسٹڈیز جو زیادہ تر موجود ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 30% صرف خواتین جو ہیں وہ آرگیزم تک پہنچتی ہیں. اب اسکرٹنگ جو ہے وہ تو پھر آگے اگلی سٹیج آ جاتی ہے، اور یہ اسکرٹنگ تک پہنچانے میں جو ہے وہ سب سے مین رول وہ اس کے میل پارٹنر کا ہوتا ہے. اگر میل پارٹنر، چونکہ میل پارٹنر جو ہے وہ ریسیور ہوتا ہے، اور جو یہ سیکس ہے اصل میں جو بکس میں اور لکھا گیا ہے اور جو کچھ اس میں آتا ہے کہ یہ سیکس اصل میں، اور مرد جو ہے وہ عورت کو راحت پہنچانے کے لیے اور اس کو سارا کچھ اس سٹیج تک پہنچانے کے لیے یہ کرتا ہے. اب جو ہے اگر وہ اس کو پراپرلی اس کو جو ہے وہ اراؤز کرے گا، پراپرلی اس کو اسٹیمولیٹ کرے گا، پراپر اس کو جو ہے وہ سنسیشنز دے گا، ٹائم دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں فور پلے سب سے امپورٹنٹ ہے. کہ جو فور پلے ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کرے گا تو جو ہے نا اس میں اسٹیمولیشن ہوگی، اور آپ کی جو فیمیل ہے وہ آرگیزم تک پہنچے گی. سب سے پہلے تو پہلا جو اس میں اسٹیج آئے گی، اس کے لیے اس کا جو کلائٹورل اسٹیمولیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر سیم اس کے نرو اینڈنگز جو ہیں، سیم اس کی جو سینسرز ہیں وہ بریسٹ کے نپلز میں ہوتے ہیں اور بریسٹ میں ہوتے ہیں. نپلز میں سب سے زیادہ سیم اسی جو ہے نا وہ چیز کے وہ نپل بنتے ہیں سیم اسی کی پارٹیشن سے، اور بریسٹ اور سیم وہی ہوتا ہے، اسی میں وہی اس کی خون کی سپلائی اسی طرح ان میں ہوتی ہے، اسی طرح اس میں کلائٹورس میں ہوتی ہے، اسی طرح بریسٹ میں ہوتی ہے. سو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی خالی اگر صرف اور صرف جو ہے بریسٹ اگر ان کو بھی اسٹیمولیٹ کر لیا جائے تو آرگیزم تک عورت پہنچ سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے. بے شمار عورتیں جو اس طرح پہنچ جاتی ہیں. اب آرگیزم کے بعد جب اس کو وہ تھوڑا اور مرد کو پتہ ہو کہ بھی کیا اس کی طریقہ کار ہے اور اس کو وہ اور تھوڑا اسٹیمولیٹ کرے گا اور آگے لے کے جائے گا تو پھر وہ اسکرٹنگ تک آتی ہے. اور اگر عورت کو ایک دفعہ اسکرٹنگ پہ وہ چلی جائے تو وہ اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جس طرح وہ جنت کی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور اس سے بڑی جسٹ لائک وہ اپنے آپ کو ایک فیری کی طرح محسوس کرتی ہے، اور دنیا کی خوش قسمت ترین جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پرسنالٹی وہ سمجھتی ہے. اور یہ واقعی اس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس مرد کے ساتھ پھر اس کی جو بانڈنگ ہے
اپنے جو خامند کے ساتھ، اپنے میل پارٹنر کے ساتھ، وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کے پیروں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہو جائے گی. وہ جو کہے گا، وہ کہے گا دن ہے تو وہ کہے گی دن ہے، وہ کہے گا رات ہے تو کہے گی رات ہے. اس کو بھوکا رکھے، اس کو کھانا دے، اس کو جس طرح مرضی چاہے وہ اس کی ساری بات وہ اس کو فالو کرے گی. تو یہ اس کی جو ایک پیک ہے. اب orgasm کا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جب ہمارے جو ایگز ہیں عورت کے، جب وہ وہاں سے اووریز سے نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ فلوپین ٹیوبس میں انہوں نے آنا ہے اور آگے وہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے. تو یہ جو کنٹریکشنز ہیں، یہ اصل میں جب ہماری جو پیلوک مسلز کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، نیچے سے نچلا حصہ پیٹ کا، یہ ان ایگز کو آگے ٹریول کرنے میں، آگے لے کے چلنے میں، سفر کروانے میں مدد دیتے ہیں. چونکہ جو میل ہے اس میں جو ہمارا جو مادہ ہوتا ہے، اس میں سپرمز کو ٹریول کرنے کے لیے ایک جو اس میں لیکوڈ جو موجود ہوتا ہے سیمن میں، وہ اس کے اندر وہ ٹریول کرتے ہیں. جبکہ عورت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. عورت میں تو ایگ جو ہے، وہ انڈا جو ہے، اس کا جو اووری میں سے جب وہ پوری طرح میچور ہو جائے گا، میچور ہونے کے بعد وہاں سے وہ ریلیز ہو کے اس میں اس کی جو ٹیوبز ہیں، اس کے جو سرے ہیں، وہ اس طرح جس طرح ایک آپ کہہ لیں کہ فمبریا لائک ایسے فنگرز کی طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں انڈا اس میں آئے گا، اور انڈا پھر آگے ٹریول کرے گا ٹیوب میں، ایسے لائک دس. تو وہ اس کی کنٹریکشنز کو، جو ہمارے پیلوک مسلز ہیں، ان کی جو یہ موومنٹس ہیں، وہ اس کو آگے چلاتی ہیں. پھر وہ یوٹرس میں جب بچے دانی میں جب وہ پہنچ جاتا ہے، تو بچے دانی سے میں اس کو جو نیچے جو اس کا سروکس ہے، جو اس کا منہ ہے، بچے دانی کے منہ تک اس کو لے کے آنے میں، وہ اس کو ایسے موو کروا کے وہ نیچے آگے کو دھکیلتے ہیں تاکہ وہ وہاں تک جائے. پھر اگلا سفر جو ہے، وہ آگے سے سپرم آ رہا ہوتا ہے، وہ سیمن میں سوئم کر کے تیر کے آتا ہے، آ کے اس میں اندر داخل ہوتا ہے. پھر وہ آپس میں فیوز ہوں گے، تو یہ بچے کا عمل جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے بچہ بننے کا. پھر اگلا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے جب وہ بچہ زائگوٹ بن جائے گا. پھر وہ اس میں بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پورا مکمل بچہ بنتا ہے. بچہ ہو کے پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. بڑا ہو کے جب وہ 9 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے، تو وہ اگلا پروسیس کر کے تو اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے. سو یہ جو ہے orgasm تقریباً 30% عورتوں کا جو ہے اسٹڈی کے مطابق، اور یہ اسٹڈی ساری چونکہ یہ ہمارے ملک کی، ہمارے علاقے کی تو نہیں ہے. تو ہمارے علاقے میں تو اگر بہت کیئرفل اسٹڈی کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 20% خواتین ہیں. اور بے شمار خواتین ہیں جو میرے پاس آئی ہیں، جو کہ عمر ساری زندگی انہوں نے گزار دی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کی طرف گئی نہیں. بچہ پیدا ہو جانا، orgasm ابھی جو بات ہو رہی تھی، وہ بچہ پیدا ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے. مرد آتا ہے، مرد نے اپنا کام کیا، جو کہ ایک عام جو ہماری لیمن عورتیں ہوتی ہیں، جو کہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں، جن کو اتنا نالج بھی نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی اتنی سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس میں جو ہے پینیٹریٹو سیکس انہوں نے کی، بچہ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی بس یہی ساری سیکس ہے اور یہی سارا کچھ ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ خواتین جو ہیں پھر آپس میں جو ان کا اگلا دل نہیں کرتا، چونکہ وہ ان کا جو ہے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ان کا جسم جو ہے اس کی جو ضرورت ہے، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ان کو سکون جو ہے وہ سارے کا وہ نہیں آتا. تو وہ پھر جب بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ ہونے تک تو وہ اس کو ضروری سمجھتی ہیں. اس کے بعد وہ اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ بس ٹھیک ہے، ایک فارمیلٹی کے طور پہ وہ پھر اس عمل کو کریں گی، اور ان کو بیچاری کو نہ کوئی مزہ آتا ہے، نہ کوئی اس میں جو ہے وہ انجوائمنٹ ہوتی ہے. orgasm نہیں ہوتا تو اسکرٹنگ تو پھر جو آپ سمجھتے ہیں، پھر تو وہ تو بہت ہی اگلی بات آ جاتی ہے، نیکسٹ لیول کی بات آ جاتی ہے. اسکرٹنگ تک پہنچنے کے لیے ایک پراپر ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، مرد کے پاس، کیونکہ یہ مرد کا کام ہے کہ عورت کو یہ چیز فیل کروائے اور اس اسٹیج تک پہنچائے. تو اس کے لیے پھر جو سیکس کاؤنسلنگ جو کی جاتی ہے، کسی اچھے آپ سیکسولوجسٹ سے آپ رابطہ کر کے آپ اس سے یہ ٹریننگ لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے.
کپل کاؤنسلنگ اس میں جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو آج اگر ہم نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اس کی ساری تفصیل سمجھائی جائے اور بتایا جائے کہ اصل میں ڈسچارج عورت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اور اگر ڈسچارج ہوتی ہے تو اس میں کیا سٹیج ہے, ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا, کتنا اس میں ہوتا ہے, اور کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ اس کا جو عمل ہے اس کا کیا ہے, اور اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اور آپ کی جو سب سے بڑا اس میں فائدہ وہی ہوگا کہ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ ایک جنت سے کم نہیں ہوگی, اور بہترین ہوگی, بہت ہی خوشیوں بھری ہوگی. آپس میں آپ کی اٹیچمنٹس بہت زیادہ ہوں گی, پیار ہوگا, محبت ہوگی, اور آپ کی زندگی آپ کہہ لیں کہ دنیا میں ہی جنت انشاءاللہ بن سکتی ہے. امید کریں گے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کومنٹس ہمیں جو ہے نا وہ حوصلہ دیں گے. اگر کوئی بات ہمیں جو ہے نا آپ کو مزید ایسی اس میں آپ ہم سے معلوم کرنی ہو, آپ کچھ مزید جاننا چاہیں, تو ہمیں اپنے پازیٹیو یا نیگیٹو کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.